بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن يَكُنْ یہاں سے تو ہے فَإِن يَكُنْ أَفَلَا قَمَرُ الشِّعْرَ فَقَدْ طَلَعَ قَمَرُ الشِّعْرِ أَوْ اسْتَسَرَّ بَدْرُ النَّثْرَةِ فَقَدْ تَبَلَّجَ بَدْرُ النَّثْرِ۔ افلا کے معنی آتے ہیں غروب ہونا، افلا یأفلو، افلا یأفلو غروب ہونا۔ شعرا بولتے ہیں ستارے کو، کوكب ستارے کے معنی میں، اور شعر یہ شاعری، تو شعرا اور شاعری دونوں میں کون سا جناس ہوگا یہاں پر؟ جناس مترف، آخر میں رفع زائد ہے نا، جناس مترف۔ اور استعارہ، اس میں استعارہ اصلیہ، کیونکہ ستاروں کا چاند، اس کو تشبیہ دی ہے شاعر سے، یہ ستارہ چمکتا ہے ویسے یہ چمکتا، فساد و بلاغت میں۔ اگر ستاروں کا چاند غروب ہو گیا ہے، اگر ستاروں کا چاند غروب ہو گیا ہے، ستارے کا چاند غروب ہو گیا ہے، تو فن شاعری کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ اگر ستارے کا چاند غروب ہو گیا ہے تو فن شاعری کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ دونوں میں اس میں اتفاق ایجاب ہے، کس میں؟ افلا طلع، افلا غروب ہونا اور طلع طلوع ہونا۔ ای ان غرب قمر القوقب فلا حرج فیہ، لأن قمر الشعر قد طلع بیننا، لأن قمر الشعر قد طلع ظہر حس بیننا۔ اب استسر بدر النثرة فقد تبلج بدر النثر۔ استسر اس طرح روپوش ہونا، غائب ہونا، اور نثرت تین ستاروں کے مجموع کو بولتے ہیں، نثرت تین ستاروں کا مجموعہ، اور تبلج ظاہر ہونا، اس میں بھی اتفاق ایجاب ہے۔ استسر میں باب استفعال سے، تبلج باب تفاعل سے، دونوں میں اتفاق ایجاب، کیونکہ روپوش ہونا اور ظاہر ہونا۔ نثر غیر منظوم کلام کہتے ہیں، غیر منظوم، تو اس میں بھی نثر اور نثرہ ان دونوں میں بھی وہی جناسے، وہی جناس مختلف۔ کون سا جناس ہے؟ جناس مختلف، اس میں بھی۔ یا ستاروں کا بدر کامل روپوش ہو گیا ہے، ستاروں کا بدر کامل روپوش ہو گیا ہے، تو نثر کا بدر کامل ظاہر و باہر ہو گیا ہے، آشکارا ہو گیا ہے، تو نثر کا بدر کامل آشکارا ہو گیا ہے۔ فسرت حمی المسرت فیہم، ای فسروا به غایت السرور، فسروا به للغایہ۔ حمیہ کے معنی آتے ہیں لہر، مسرت خوشی، تو مسرت و شادمانی کی لہر ان کے مابین دوڑ گئی، ادبا کے درمیان، تو مسرت و شادمانی کی لہر ان کے درمیان دوڑ گئی، یعنی بہت زیادہ، قد سروا بھی غایت للغایہ، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وطارت السنۃ اماقیہم، یہاں پر تارہ میں استعارہ طبعیہ ہے، اور معاق ماقین کی جمع آنکھ، معاق کس کی جمع؟ موقین کی جمع، ایسے آنکھ کے کنارے کو بولتے ہیں، جو ناک کی جس سے جو قریب ہو تو جز بولے کل مراد لیا آنکھ، اور ان کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی، ای ذهب النوم من عیونہم، ذهب النوم من عیون، ان کی آنکھوں کی نیند چلی گئی، ان کی آنکھوں کی نیند
جیسے پتہ چلا کہ ایسا بدر کامل، ایسا مہتاب و آفتاب ادیب اور فصیح و بلیغ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو گیا، تو آنکھوں کی نیند ان کی اڑ گئی. وطارت السنۃ عن آقیہم، ان کے آنکھوں کی نیند اڑ گئی. ورفضوا الدعۃ التي كانوا نبوا، نوین بھی ارادہ کرنا، اور دعت ان کے معنی آتے چین و سکون، اور رفضا یرفضو نصر انصر سے ترک کرنا، الدعت معنی راحت و سکون. ای ترکو تلک الراحہ التي قد قصدوها، یعنی وہ چین و سکون چھوڑ دیا جس کا انہوں نے یعنی سونے کا جو ارادہ کیا تھا. ورفضوا الدعۃ، اور انہوں نے چھوڑ دیا وہ سکون، وہ اطمینان و سکون چھوڑ دیا، التی کانو نبوہ، جن کا انہوں نے قصد و ارادہ کیا تھا، یعنی سونے کا جو ارادہ کیا تھا وہ سونے کا ارادہ ترک کر دیا. وصابوا الى نشر الفقاهة بعد ما تبوا، تبا یتبی کی معنی لپیٹنا، یہاں پر ختم کرنا. لپیٹنے بھی چیز کوئی ختم ہونے کی طرح ہو جاتی ہے، اس تناسب کے اعتبار سے استعارہ طبیعیہ. اور نشر الفقاہا یعنی دلچسپی کو پھیلانا، اس میں بھی استعارہ اصلیہ، اس سے مراد ہے دلچسپ واقعات. ثابثو پلٹنا، ای رجعو الی ما کانوا یشغلون من الکلام، الی ما کانوا یشغلون من الکلام، اور وہ پلٹے علمی دلچسپ واقعات کی نشر و اشاعت کی طرف. بعد ما تبوا، ان کو یعنی واقعات کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد، بعد ما تبوا واقعات کا یعنی قصہ گوئی کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد انہی دلچسپ واقعات کی قصہ گو یعنی انہی وصابوا اور پلٹے الی نشر الفقاہاتی، علمی دلچسپ واقعات کی تشہیر کی طرف، نشر و اشاعت کی طرف، بیان کرنے کی طرف پلٹے. بعد ما تبوا، ان کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد. وہ واو حالیہ یہاں پر وہ ابو زید مکب علی اعمال یدیہ، وہو منہمک بیدیہ فی اکل الطعام. اکبا یکبو علی کے ساتھ معنی آتا مشغول ہونا. درا حالانکہ ابو زید مطلب ان میں آپس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ابو زید دونوں ہاتھوں سے کھانوں میں مشغول ہے. وہ مکبن، اور وہ ابو زید مشغول ہے. لفظ ترجمہ دیے دونوں ہاتھوں کو عمل میں استعمال کرنا، دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے پر مشغول ہے، دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے میں مشغول ہے. کنایا دونوں ہاتھوں سے کھانا، دونوں ہاتھوں سے کھانا کھانے میں مشغول ہے. حتی اذا استفرع ما لدیہ، حتی حکم لرفع التمام ما امامہ، مما امامہ، یعنی جو یہاں تک کہ اس نے حکم دے دیا وہ اس کھانے کو اٹھانے کا جو اس کے روبرو تھا. حتی اذا استرفع ما، یہاں تک کہ جب اس نے اپنے روبرو کھانے کو اٹھانے کا حکم دے دیا. قلنا لہو، تو ہم نے اس سے کہا، پھر حارث بن حمام کے دوست احباب نے کہا اطرفنا بغریبۃ من غرائب اسمارک، اسمار سمجھنے قصہ کو، یعنی اپنے عجیب و غریب قصوں میں سے کوئی عجیب غریب قصہ ہم کو سنا. ای بین لنا قصۃ عجیبۃ غریبۃ مضت فی حیاتک و سفرک، اپنے عجیب و غریب قصوں میں سے عجیب و غریب اطرفت کو سنانا، دلچسپ قصہ سنانا. او عجیبۃ من عجائب اسفارک، یا عجیب و غریب اپنے سفر نامے میں سے کوئی عجیب و غریب سفر نامہ ہم کو سنا. فقال، تو ابو زید نے جواب دیا لقد بلوت من العجائب ما لم يرى الراؤون ولا رواه الراؤون. لم يرى الراؤون دونوں میں جناس اشتقاق، راؤن یہ بھی جناس ربا میں بیان کرنا، راؤن بیان کرنے والے. لقد بلوت آزمانا، بلغ آزمانا، تو میں نے آزمایا ہے عجیب و غریب قصوں میں سے ماں ایسے قصے کو لم یروا راؤن دیکھنے والوں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہے، ولا روا راون اور نہ ہی بیان کرنے والوں نے ایسے قصے کو بیان جو میں نے دیکھا ہے.
وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِهَا مَا آيَنْتُهُ اللَّيْلَةَ، آئے معاہدہ کرنا، اور بے شک انہی عجیب و غریب قصوں میں سے نہایت ہی تعجب خیز قصہ ماں وہ ہے جس کا رات ہی میں نے مشاہدہ کیا ہے. آیت اللیلہ، جس کا رات ہی میں نے گزشتہ رات ہی مشاہدہ کیا. قبیلہ انتیابکم، تمہارے پاس آنے سے پہلے، ومسیر الی بابکم، تمہارے دروازے پر پہنچنے سے پہلے. دونوں کو معنی ایک ہی ہے، تمہارے دروازے پر دستک دینے سے پہلے نئے واقعات تر و تازہ اب درپیش آئے بھی. فاستخبرناہ ان طرفت مرآہ، تو ہم نے استخبر دریافت کرنا، تو ہم نے اس سے دریافت کیا ان طرفت مرآہ، اس کے مشاہدے کا پر لذت قصہ. طرفت پر لطف. فاستخبرناہ، تو ہم نے اس سے دریافت کیا، طلب کیا ان طرفت مرآہ، اس کے مشاہدے کا پر لطف قصہ کہ وہ بیان کرے. پر لطف قصے کے بیان کے لیے ہم نے اس سے دریافت کیا. فی مسرحی مسراہو، رات کے سفر کے میدان میں. مسرح مانے میدان، مسرح رات کا سفر، اس کے رات کے سفر کے میدان میں ہی ہم نے اس سے گزارش کی دریافت کی، اس کے مشاہدے کا پر لطف قصہ بیان کرنے کے لیے. کس میں؟ مسرحہ، مسرحہ نہیں، جناس لائق نہیں، جناس مضارع، تکا صحیح نہیں چلا، جناس مضارع، کیونکہ ہا اور الف زائد نہیں. مسرا اس میں ہا ہے، اس میں الف ہے، تو دونوں قریب المخرج ہے نا. مسرا نا زائد کہاں؟ مسرحہ، مسرح تو الف اور ہا، تو دونوں حروف ہلکی ہیں، ہا بھی حروف ہلکی، الف بھی، تو قریب المخرج ہوئے، تو یہ جناس مضارع ہے اس میں. فقال، تو کہا ان مرامی الغربتی لفظتنی الی هذه التربہ، اس میں وہ یہ مجاز عقلی. مرامی مرمہ کی جمع، بلا شبہ غربت و افلاس کے تیروں نے مجھ کو پھینکا اس سرزمین پر. لفظ پھینکنا، غربت کے تیروں نے، غربت کے تیروں نے مجھ کو، غربت کے تیر یہ استعارہ اس میں سخت بھوک سے، جیسے تیر لگتا ہے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی بھوک لگنے مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے. استعارہ اصلیہ اور مجاز عقلی. وَأَنَا ذُو مَجَاعَةٍ وَبُؤْسَا، اور میں سخت اور میں بھوک، اور میں یعنی مجاجت کے معنی آتے ہیں فاقہ کشی، اور بؤس معنی تنگ دستی، خستہ حالی. اور درا حالانکہ میں فاقہ کشی اور خستہ حال والا ہوں. درا حالانکہ میں درا حالانکہ میں فاقہ کشی اور خستہ حالی کے مرحلے میں ہوں. یہ فاقہ اس کا مرحلہ طے کر رہا ہوں. وجرابن کفؤاد موسیٰ، اور میں موسیٰ کے ماں کے دل کے خالی کی طرح. وجرابن اس میں وہ ہے تشبیہ مرسل مجمل. وجرابن، اور میں تھیلے والا ہوں، اس کا عطف نا دو پر، یعنی فاقہ کشی والا ہوں، تنگ دستی والا ہوں، اور تھیلے والا ہوں، اور میرا تھیلا خالی ہے. کس کی طرح؟ موسیٰ کی ماں کے دل کی طرح. واقعہ تو معلوم ہی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب ڈال دیا گیا تھا اس میں دریا میں، تو آپ کا دل جو بالکل خالی ہو گیا. وجرابن اجربتن اس کی جمع، کنایہ بھی خالی ہونے سے. فنحستو حین سجد دجا، تو میں اٹھا تاریکی کے چھانے کے وقت. دجا کی جمع یہ دجا دجیتن کی جمع ہے، تو میں اٹھا تاریکی کے چھانے کے وقت. الا ما بی من الوجہ، وجہ من آبلہ پائی، اور من وجہ ماں کا بیان ہے، اپنے پیروں میں آبلہ پائی کے باوجود، یعنی چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، چلتے چلتے پیروں میں. تو میں اٹھا
تاریکی کے چھانے کے وقت اپنے قدموں میں پیروں میں آب لپائی کے باوجود لام تالی لے لی ارتاد مضیفا تاکہ میں علامہ بی من الوجہ بی میرے قدموں میں علامہ کے معنی میں ہے اللہ کس کے معنی میں ماں کے معنی میں وجہ آب لپائی پیروں میں چھالے جو پڑ جاتے ہیں چلتے چلتے اپنے پیروں میں آب لپائی کے باوجود لام تالی لیا ارتاد ارتاد تلاش کرنا تاکہ میں ایک میزبان کو تلاش کروں تاکہ میں کوئی ایک میزبان تلاش کروں او اقتاد رغیفن یا چپاتی روٹی تلاش کروں رغیف وہی جزب الکل مراد لیا پورا کھانا اقتاد اقتاد حاصل کرنا فساقنی حادث صغبی تو مجھ کو بھوک حادی بولتے ہیں ہدی خواہ اس کو بولتے ہیں اونٹ ہانکنے والا یعنی بھوک کو ہانکنے والا مجھ کو کھینچ لایا مراد کے سخت بھوک مجھ کو کھینچ لائی یہ اس میں تشبیہ بلیغ ہے ہدی خواہ کو بھوک سے تشبیہ دیے جیسے ہدی خواہ اونٹ کو کھینچ کر کے لاتا ویسی بھوک مجھ کو کھینچ کر کے لے آئی تشبیہ بلیغ ہے تو سخت بھوک کا ہدی خواہ مجھ کو کھینچ لایا والقضاء اور نوشتہ تقدیر کھینچ لائی المقنع ابو العجب جس نوشتہ تقدیر کی کنیت ابو العجب ہے یعنی تقدیر کھینچ کے لائے اور ظاہر بات تقدیر کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے ہی اور بھائی تقدیر میں جو لکھا تھا تو جو میری زندگی عجیب و غریب بن گئی جو دروازے پر جو مجھے کھینچ لائی رات میں یہ کہ عجیب عجب سے خالی تھوڑی عجائب سے اور نوشتہ تقدیر کھینچ لائی جس نوشتہ تقدیر کا لقب ابو العجب ہے تعجب والا تعجب کا بھی باب یعنی میری تقدیر جو ہے تعجب والی ہے یہ مراد ہے الا ان وقفت علی باب یہاں تک کہ میں کھڑا ہو گیا ایک گھر کے دروازے پر فقلت علی بدار تو میں نے جلدی سے کہا علی بدار کے معنی جلدی بس علی بدار معنی یعنی وہ بدار کے معنی آتے ہیں عجلت اجلت جلدی جلدی